السلام علیکم جی۔ 2013 میں پی ایم ایل این کو حکومت ملی اور بڑے شدید حالات خراب تھے۔ اکانومی بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ لوڈ شیڈنگ 14-18 گھنٹے 12 گھنٹے یہ صورتحال تھی، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو خارجہ پالیسی بالکل ڈیمیج تھی۔ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا تھا، 5-7 دھماکے ڈیلی کے ہو رہے تھے۔ ہم ایک دو بڑے گن لیتے تھے بڑے شہروں والے، باقی چھوٹی چھوٹی خبریں لگ جاتی تھیں لیکن تھے تو ایک جنگ کی سی صورتحال تھی۔ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے، پی ایم ایل نے دن اور رات محنت کی اور ملک کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن 2014 میں ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہی ایک سازش ہوتی ہے، مشرف کے خلاف مقدمے کا آغاز ہوتا ہے اور پھر دھرنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ حکومت کے خلاف سارے چل پڑتے ہیں، عدالت سے بھی اور معاونت بھی کرتے ہوئے۔ 2017 میں ڈان لیکس کا بہانہ بنتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن پھر حکومت کو گرا دیا جاتا ہے اس لیے کہ 4 پیسے جیب میں آ جاتے ہیں۔ 18 تک یہ حکومت چلتی ہے، پھر 18 میں وتعز و منتشا وتذل و منتشا گرفتاری ہوتی ہے میاں محمد نواز شریف کی۔ پھر میاں محمد نواز شریف اور جمہوری طاقتیں کہتی ہیں کہ نہیں، جو پاکستان کی ٹوٹل تاریخ ہے نا، اس میں ہمیشہ ہم نے اپنا دفاع کیا، پہلی دفعہ ہم اٹیک کریں گے، اور اٹیک کرتے ہیں۔ وہ نظر نہیں آتا، ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی وہ اٹیک کیا شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب پہلے ان کا پرسیپشن خراب کرنا، پھر ہم نے ان کو گرانا ہے۔ پہلے کبھی نہیں ایسا سوچا، کبھی ایسا عملی طور پہ نہیں کیا۔ کئی دفعہ پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں، کبھی کئی دفعہ آگے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 19 میں جیسے تیسے نکل جاتے ہیں چنگل سے، بڑے روتے ہیں نا، جھوٹے کیس بے بنیاد۔ پھر اس کے بعد 20 میں نام لیے جاتے ہیں، 21 میں جو انسان گھسیٹا جاتا ہے، اب یہ 22 آ گیا۔ 22 کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس حکومت سے وہ چول مروائی، یہ جو قوم سے خطاب کیا ہے کہ جو اینڈ کر دی، وہ چول کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے بالکل یو ٹرن۔ اور یہ جو پیچھے قانون سازیاں کی گئی تھی، یہی کہہ کر کی گئی تھی نا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں سب کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اکانومی کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلے کرنے ہوں گے، اور یہی سب کچھ کہہ کے انہوں نے کنونس کر کے فون کر کے سارے معاملات کروائے تھے، اسی سے یو ٹرن دلوا دیا۔ اس کو کہتے ہیں سیاست۔ ابھی تو ذرا معاملہ گرم ہے نا، کچھ دنوں کے بعد یہ بالکل واضح نظر آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سب اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، جو جس نے جیسے جیسے تھوکا ہے نا، وہ ویسے ویسے چاٹ رہے ہیں۔ کیا کیا کہا گیا تھا کہ یہ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ لینا بہت ضروری ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آخر میں آ کے جو سی پیک ہے اس کو کہتے تھے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طریقے کی کمپین چلائی جاتی تھی، اس سے یو ٹرن۔ اکانومی کہتے تھے کہ اٹھانی ہے، نہیں اٹھی۔ اچھا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ صرف فوکس کریں کہ کیا سیاسی لوگ مضبوط ہوئے، تو سیاسی لوگ پہلی دفعہ مضبوط ہوئے۔ وہ لوگ جو ایک پیج پر چل رہے ہیں پنڈی کے ساتھ، آپ وہ دیکھیں کہ وہ بالکل واضح ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، کس طریقے سے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پی ایم ایل این چاہتی ہے، لیکن پی ایم ایل این کے اندر سے بھی تھوڑا سا معاملہ جہاں جہاں پہ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہاں سے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سچائی اور سیدھے راستے پر چلنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر جو سیدھے راستے پہ جتنا چلے گا نا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بالکل واضح ہے کہ آنے والا وقت جو ہے نا، اس میں پاکستان کے لیے اگر بہتری چاہیے تو ہمیں سیدھے ہی طریقے سے چلنا ہوگا، ہر ایک کو اپنے دائرے میں جانا ہوگا، سیاسیوں کو سیاسی، اور جو پروفیشنلز ہیں ان کو اپنے پروفیشن میں ہی جانا ہوگا۔ یہ وقت آ چکا ہوگا، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو ہمیں جتنی یہ چیزیں ہیں نا، مثلاً کہ ابھی یہ جو قوم سے خطاب کر کے ایمنسٹی دی گئی کہ آپ کو 5 سال کی چھوٹ ہے، جس بیٹری کی مدت ہی ختم ہو چکی ہے، وہ 5 سال کی چھوٹ کیسے دے گی؟ یہی عمران خان ہے نا، جو اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہا ہے۔ کیا کہ 2018 کے اندر جب یہ قانون سازیاں کر رہے تھے تو یہ اس حد تک کہتا تھا کہ بجٹ بھی بناؤ تو صرف الیکشن تک کا بناؤ، ہم اس کو آگے نہیں چلنے دیں گے۔ یہی شخص تھا نا۔ اب یہ 5 سال کی کس طریقے سے ایمنسٹی دے رہا ہے کہ آپ انڈسٹری لگاؤ، آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہوگی، اور پھر بعد میں کہہ رہا ہے یہ تو مجھے پہلے دن کہہ دینا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری چولیں جو ان کے منہ پر آ رہی ہیں، یہ عمران خان نہیں بولتا،
جو بولتا کوئی اور ہے، یہ صرف ماؤتھ پیس ہے. تو بہرحال اس چیز کو سمجھیں اور انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.